یہ نصیحت بنا دیا۔ اور ابراہیم جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ یہ تو تم نے خود جھوٹ تراش لیے ہیں، جو بت ہیں جنہیں تم پکارتے ہو یہ رزق کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے رزق مانگو، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے تھے اور پھر انہوں نے ہجرت کی تھی۔ انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، نہ مانے، ان پر عذاب آیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کو مدین بھیجا، وہ نہ مانے، ان پر عذاب آیا۔ عاد اور سمود کا ذکر ہے۔ بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، قارون، فرعون، حامان، ان کی طرف موسیٰ کو بھیجا، یہ بھی نہ مانے، ہم نے ان سب کو بھی پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 40 میں ان سب کا ایک ساتھ تذکرہ ہے۔ کچھ ان میں سے ایسے تھے جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے آ کر پکڑ لیا، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں، سمندر میں غرق کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں تاکہ کفار مکہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی بھی پکڑ کرے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 41 آتی ہے جہاں سے لفظ عنکبوت ہمارے سامنے آتا ہے، جس پر اس صورت کا نام ہے، اور بڑی ہی پیاری آیت ہے، یہ مثال بڑی خوبصورت ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اولیاء سمجھتے ہیں ان کو، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکڑی، اتخذت بیتا، کہ مکڑی اپنا جالا بنتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، لیکن تمام گھروں میں سب سے کمزور اور بودا گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ سمجھ لیں۔ کیا مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لات، منات، عزا اور دیگر بتوں کی پوجا کرنے والے، یا آج کے دور میں دوسرے لوگوں کو پکارنے والے اللہ کو چھوڑ کر، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکڑی اتنی محنت کرتی ہے، اتنی محنت کرتی ہے، اور اس جالے کو بنتی ہے، بنتی ہے، بنتی ہے، اس کے بعد اس کے بیچ میں آ کر وہ رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جالا مجھے ہر چیز سے بچا لے گا، آندھی سے، طوفان سے، کسی کے حملے سے بچا لے گا۔ اور آپ دیکھیں جب آپ اس کے جالے کو صرف ہلکی سی، تھوڑی سی ہوا بھی لگتی ہے تو وہ جالا سارا کا سارا بکھر جاتا ہے، آپ اس پر ہاتھ پھیریں تو وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ مکڑی کیا سمجھتی ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا۔ بالکل اسی طرح جو بت پرست ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، یہ مصیبتوں سے ہمیں بچا لیں گے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو نہ ان کے الہ ان کے کام آتے ہیں، یعنی کہ وہ مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے الہوں کو نہ پکارو جو تم نے بنا رکھے ہیں، اللہ کو پکارو، وہ سہارا مضبوط ہے، مضبوط ترین ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے آئے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، لن فصام لہا، وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مضبوط سہارے کی طرف بلاتا ہے، اور یہ لوگ مکڑی کے جالے کو مضبوط سہارا سمجھتے ہیں، اپنے بتوں کو، اپنے الہوں کو۔ لہٰذا تمام الہوں کی نفی کر دی گئی، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ مثالیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان مثالوں سے عقل حاصل نہیں کرتے مگر وہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ جز نمبر 20 کی آخری آیت ہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان کے الہوں نے پیدا کیا؟ نہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں یقیناً نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ جز نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. آیت نمبر 45 ہے سورہ عنکبوت کی. آپ تلاوت کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی ہے کتاب میں سے، اور نماز قائم کیجئے. یقیناً نماز روکتی ہے تمام بے حیائی اور برے کاموں سے، اور یقیناً اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. نماز روکتی ہے فحش اور منکر کاموں سے، لیکن اگر ہماری نماز ہمیں فحش کام سے نہیں روکتی، منکر کام سے نہیں روکتی، تو کیا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن مجید تو سچا کلام ہے. اگر ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی، اس کا مطلب کہ ہم میں کوئی خرابی ہے یا ہماری نماز میں کوئی خرابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مسند احمد کی حسن روایت ہے. اس نے آ کر کہا کہ ان فلانا یصلی باللیل. ایک آدمی ہے میں جانتا ہوں مدینہ میں جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. وَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ. اور جب صبح ہوتی ہے تو کام کاج تو کچھ نہیں کرتا، چوری کرتا ہے. تو نماز پڑھتا ہے تہجد کی، دن میں چوری کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں پوچھا اچھا کون ہے مجھے بتاؤ، اس کو ہم پکڑتے ہیں، اس کے ہاتھ کٹواتے ہیں. ہمارے یہاں فوراً لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں نا، فوراً فیصلہ کرتے ہیں، اس کو پکڑ کے لاؤ، کون ہے، اس کے ہاتھ کٹوائیں پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَيَنْهَاهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ. وہ جو نماز میں پڑھتا ہے قرآن تہجد کی نماز میں، ایک وقت آئے گا ان قریب کہ اس کا نماز ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اس کو چوری سے روک دے گا. یعنی نماز ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے اس بری عادت کو دور فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے چوری کی عادت کو دور فرما کر اس سے بہترین رزق عطا کرے گا، تاکہ اس کو چوری نہ کرنی پڑے، جھوٹ نہ بولنا پڑے، دھوکہ نہ کرنا پڑے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں فائدہ دے تو سب سے پہلے اپنی نماز کو ٹھیک کریں. ادائیگی کے معاملے میں، تلاوت کے معاملے میں، خشوع خضوع کے معاملے میں اپنا وضو دیکھیں، اپنی طہارت کے معاملات کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ نماز اول وقت میں ادا کرتے ہیں. اگر مرد ہیں تو با جماعت ادا کرتے ہیں، خواتین ہیں تو اول وقت میں گھر میں ادا کرتی ہیں یا نہیں. دوسرے کاموں کو ترجیح نہ دیں، نماز کو ترجیح دیں. جیسے لکھا ہوتا ہے دکانوں کے باہر وقفہ برائے نماز، بڑی پیاری بات ہے یہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو نماز میں ہم کتنا خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں تلاوت کا علم ہے کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں. خصوصاً سورہ فاتحہ جس کو حدیث میں خود صلاۃ بتایا گیا، اصل نماز ہے سورہ فاتحہ. اس کا خیال رکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر اس کی تلاوت نماز میں کریں. تو امید ہے انشاءاللہ اگر ہم نے یہ ساری باتیں ان پر عمل کر لیا، ہماری نماز بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تصویر بن جائے گی عملی. اور اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہے. کیونکہ اگر نماز ٹھیک ہو گئی، فحش اور منکرات سے بچ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کی راہوں کو آسان کر دے گا، اور پھر ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ.